अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको न्यूज़ यूज़र आमिर खान में। नाजरीन, जिस तरह कि आप सबको मालूम है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शाह महमूद कुरैशी को आज साइफर केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो जनाब, आज का प्रोग्राम पूरा इस हवाले से होगा, और जिस तरह आपको पता है कि मैं हमेशा पूरा दिन रिसर्च करके सारी खबरें सुन के सबके एनालिसिस देख के उसमें से कुछ एनालिसिस निकालता हूँ इस तरह से कि वो ऑथेंटिक हो और वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे, और आप अगर आगे पहुँचाए तो वो इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। तो जनाब, आज हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो इसी पर है, यानी कि साइफर केस पर है। कि साइफर केस बेसिकली है क्या, मतलब कि हम पहले सेगमेंट में जो हमारा पहला पॉइंट होगा जिसको हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि बेसिकली साइफर का बैकग्राउंड क्या है, कहां से शुरू हुआ ये केस। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं और उनके अगेंस्ट कोई इस तरह की कार्रवाई हुई है तो उनको बचाने के लिए बैरूनी कुव्वतें, यानी बैरूनी कोई भी पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो हो वो, या फिर कोई भी बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान के उस प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए क्या इकदाम करती है, किन्होंने एक्सेप्ट किया है, किन्होंने रिजेक्ट किया है। क्या इमरान खान को इस तरह की कोई ऑफ़र आई है बाहर ममालिक से, क्योंकि वो पूरी दुनिया में मकबूल तरीन लीडर माने जाते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों और उनके हुक्मरान या उनके जो लीडर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है, जिस तरह के पास में हम लोगों ने देखा है जब वो साहिब इक़्तिदार थे। तीसरा जो पॉइंट है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इस केस के अगेंस्ट क्या करेगी, क्या इक़दाम करेगी और वो क्या कर सकते हैं। तो जनाब, आते हैं पहले साइफर केस की जानिब कि ये साइफर जो है ये बेसिकली क्या है और ये कब से स्टार्ट हुआ। तो 27 मार्च 2022 को एक जलसा होता है, एक पब्लिक असेंबली होती है, आवाम का एक जमे गफीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में आता है, जहां पर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो एक डॉक्यूमेंट हवा में लहराते हैं और वो ये कहते हैं कि बैरूनी साजिशें जो है वो मेरी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और वो उस लेटर को जो है आवाम को एज ए प्रूफ दिखाते हैं। शाह महमूद कुरैशी इसमें कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे, तो जाहिर सी बात है अगर बाहर से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आती है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान ज़रूर आती है। तो इट मीन्स के उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पहुंचाया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको एज ए प्रूफ जो है वो लोगों को डायरेक्टली दिखाया। जनाब, पिछले साल जो है अगस्त में फिर FIA जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट केस फाइल करती है कि उन्होंने स्टेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पब्लिसाइज किया। उनके अगेंस्ट ये केस आता है जिसके काउंटर में इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दिखाया कि हाँ कोई बैरूनी साजिश हो रही है। और दूसरी तरफ अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए इमरान खान साहब क्लेम करते हैं और ये बताते हैं कि इसमें जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो मैंने लोगों को नहीं बताई, जस्ट मैंने एक डॉक्यूमेंट बताया कि एक बैरूनी साजिश होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अमेरिका जो कि इन्वॉल्व मतलब बिलीव किया जाता है या ये बिलीव कराने की कोशिश की जाती है कि US जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व है और ये साइफर जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये US की तरफ से पाकिस्तान तक पहुंचा है, यानी कि पाकिस्तान में जितने पॉलिटिशियंस है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उन तक पहुंचा है। लेकिन उस वक्त जब ये साइफर जो है वो मंजर-ए-आम पर आता है और एज ए प्रूफ इसको पेश किया जाता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो है, इदारे जो है पाकिस्तान के और US गवर्नमेंट इस बात को डिनाई करते हैं। वो इस बात से इनकार करते हैं कि इस तरह का कोई साइफर जो है या कोई लेटर जो है या कोई डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान तक पहुंचाई गई है या फिर कोई साजिश की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए। जनाब, ये सारा
معاملہ جاری ہوتا ہے کہ الیکشن سے ایک ہفتے قبل یعنی کہ 30 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایمرجنسی ٹرائل کرتی ہے اور اس ٹرائل میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جناب، یہ تو تھا سائفر کا شروع ہونا اور آج کے کیس کا ڈیسیجن آنا۔ یہاں تک تو ہو گیا معاملہ۔ اب ہم لوگ آتے ہیں کہ پاسٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم جتنے بھی گزرے ہیں، پرائم منسٹرز، تو ان کے اگینسٹ جب کوئی ایسی کارروائی ہوئی ہے تو ان کو کون سی قوتوں نے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیا عمران خان صاحب کو کسی بھی بیرونی قوت نے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو ہم لوگ لے کے جاتے ہیں۔ تو جناب، ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اریسٹ کر دیا گیا تھا اور ان کو مطلب ان کے اگینسٹ یہ سارے کیسز آ گئے تھے اور ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، تو ترکی نے اس ٹائم جنرل ضیاء الحق کو اپروچ کیا تھا کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ 10 سال تک کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں، کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن جب یہ ڈیل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ ڈیل لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ جب وہ اٹک جیل میں قید تھے تو سعودی عرب نے لیبنان کے پی ایم جو ہے لطیف حراری، ان کے تھرو اپروچ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس ڈیل کو مطلب کسی حد تک ایکسیپٹ کرنے کی بھی کوشش کی، اور یہ ڈیل کسی حد تک ایکسیپٹ ہوئی بھی، کیونکہ وہ پہلے جو ہے اٹک جیل میں تھے، اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ اب رہی بات عمران خان صاحب کی، تو جتنا تک مجھ تک انفارمیشن پہنچی ہے، جہاں تک میری اپروچ ہے، تو ابھی تک کسی بھی بیرونی قوت نے یا پھر کسی بھی پاکستان کے دوست ممالک میں سے کسی نے بھی عمران خان صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ آپ عمران خان صاحب کو ہمارے حوالے کر دیں اور وہ کسی مدت تک جو ہے ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے، ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے کسی بھی ملک کے ساتھ، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے یا پھر چاہے وہ ٹرکی ہے، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بعد میں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ آ کے ان کو پاکستان سے نکال لے، بلکہ وہ جہاں پہ بھی گئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ہی مطلب کہ پاکستان کی ترقی اور ان ساری چیزوں کو سر فہرست رکھا۔ اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جناب، اب آتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ڈیل کو ایکسیپٹ کریں گے یا پھر نہیں کریں گے؟ تو یہاں پر شاید اگر میں یہ بات کروں تو بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ میں بائسڈ ہو گیا ہوں، لیکن یہ بائسنس کی بات نہیں ہے۔ جتنا تک عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، جتنا تک ان کی بایوگرافی ہم نے پڑھی ہے، جتنا تک ہم لوگوں نے ان کے ایکشنز کو دیکھا ہے، تو اگر اس طرح کی سچویشن ان کے ساتھ ہوتی ہے تو عمران خان کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ میرا تجزیہ ہے۔ اب آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو جس طرح میرے اور تجزیوں کا، میرے اور انالیسس کا پتہ وقت کے ساتھ ساتھ چل جاتا ہے، اس کا بھی آپ لوگوں کو چل جائے گا۔ لیکن وہ انتہائی، اگر دیکھا جائے تو وہ انتہائی ایک ضدی آدمی ہے، لائک کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس ضد کو پورا کرتے ہیں اور آسانی سے اپنی ضد نہیں چھوڑتے۔ تو اس ضد کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی اپروچ ہوئی تو عمران خان اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لائک کہ 95% میں کہتا ہوں کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، باقی 5% میں حالات پر چھوڑ دیتا ہوں۔ جناب، آتے ہیں پروگرام کے تھرڈ پارٹ پر کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آگے کیا کرے گی۔
کیونکہ 10 سال کی قید کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ تو فی الحال جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو بیرسٹر گوہر علی ہے، انہوں نے بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہ بیانیہ جاری کیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں اور تمام نیشن کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کول اینڈ کام رہیں، کیونکہ اس طرح کے فیصلوں میں اگر آپ مشتعل ہوں گے تو اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ الیکشن پر پڑے گا، الیکشن ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے، مطلب اپنے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، جتنے بھی ووٹرز ہیں، ان کو یہ پیغام جاری کیا ہے کہ آپ سارے کول اینڈ کام رہیں، آپ آرام سے رہیں، اور ان ساری چیزوں کا جواب آپ لوگوں نے 8 فروری کو دینا ہے، اور 8 فروری کو آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور 100% ووٹنگ کرنی ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہو پائے گا کہ کون اقتدار میں آتا ہے اور کس کو انصاف کس طریقے سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ ان کے پاس یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، جو ان کے لائرز ہیں، وہ اس کیس کے متعلق ایسے پوائنٹس ڈھونڈے، ایسے سالڈ پوائنٹس ڈھونڈے جس کو وہ ایز اے کاؤنٹر اپیل دائر کر سکے، اور وہ جا کے اس کے اگینسٹ اپیل کر سکے، اس کیس کے اگینسٹ اس ڈیسیژن کو چیلنج کر سکے، اور آگے جو ہے فردر اس میں پھر امینڈمنٹ ہو کے دوسرا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا سکے۔ چونکہ الجزیرہ کو میں دیکھ رہا تھا تو الجزیرہ کے مطابق جو سید ذوالفقار بخاری ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ ایک ان لافل طریقے سے، ان لافل مینر سے ہوا ہے، اور ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جتنے وکلاء تھے تو ان کو اپروچ کرنے بھی نہیں دیا گیا، یعنی کہ ان کو اس کیس میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ تیسرا جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا تو وہ یہ اٹھایا تھا کہ ہمارے وکلاء جتنے بھی ہیں ان کو جو وٹنسز ہے اس کا کراس چیک کرنے کے لیے بھی یا پھر اس سے کراس انویسٹیگیشن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو جناب یہ سارا سینیریو تھا کہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور انہی پوائنٹس کے بدلے میں جو ہے وہ چیلنج کریں گے اس ڈیسیژن کو آگے، اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو کہ پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہے کہ الیکشن کو 1 ہفتہ رہ گیا، اور 1 ہفتہ پہلے اس قسم کی ڈیسیژنز آنا ایک سوچی سمجھی اور ایک پلانڈ، پری پلانڈ جو ہے ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ کے لیے یا پھر اقتدار سے یا الیکشن سے یا پھر پارٹی سے دور کیا جائے، نکال لیا جائے۔ لیکن یہ خوشخبری تو سب کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے سپورٹرز کے لیے تو یہ خوشخبری ہے کہ چند دنوں قبل یہ بات آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی جائے گی، لیکن ان کو سزائے موت سنائی نہیں گئی بلکہ 10 سال کی قید سنائی گئی ہے، اور یہ بھی ایک لکیلی ان کے لیے ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس کے اگینسٹ، یعنی اس فیصلے کے اگینسٹ عدالت میں جا کے اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے نیوز ویوز ود عامر خان میں اتنا ہی۔ الیکشنز میں یا پھر اس طرح کے اہم کیسز میں جو پیش رفت ہوتی ہے یا پھر جو صورتحال ہوتی ہے جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو مجھ تک پہنچتی ہے، اس پر ریسرچ کر کے میں آپ لوگوں تک آتھینٹک انفارمیشنز پہنچاتا ہوں۔ تو چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا۔ ابھی تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر خان کو دیجئے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔